السلام علیکم بچوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نظریہ پاکستان، کیونکہ ابھی جو ہے وہ یوم آزادی کا دن جو ہے وہ آ رہا ہے، تو بہت سارے اسکولوں میں اس کی تقاریر، مضامین اور ٹیبلٹ وغیرہ ہونے ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اسپیچز مضمون لکھنے کی ضرورت ہوگی، تو آپ کو یہاں سے بہت زیادہ رہنمائی مل سکتی ہے اس میں سے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ مفہوم اہمیت: نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا۔ ظاہر ہے یہ نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا۔ قیام پاکستان کا مقصد مسلمانوں کے دین اسلام، ان کے قومی وجود اور اسلامی تہذیب کا تحفظ تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران بچے بچے کی زبان پر یہی نعرہ تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قیام پاکستان کا پس منظر: نظریہ پاکستان کا مفہوم پوری طرح سمجھنے کے لیے قیام پاکستان کے پس منظر کا جائزہ ضروری ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت انگریز سامراج نے تقریباً 100 سال تک یہاں کے باشندوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ غلامی کا یہ دور بدترین، سیاہ اور ترین دور تھا۔ بقول علامہ اقبال، بندگی میں گھٹ کر رہ جاتی ہیں مسل جوئے کم آب، اور آزادی میں بہر بے قرار ہے زندگی۔ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا۔ انگریزوں سے پہلے مسلمان پورے برصغیر پر 800 سال تک نہایت شان و شوکت سے حکومت کر چکے تھے۔ اپنوں کی نادانی و غیروں کی سازشوں کے نتیجے میں ہمیں غلامی کا روز بد دیکھنا پڑا۔ آپ یہ والی جو لائنز ہیں آپ نہ بھی لکھنا چاہیں تو رہنے دیں ان کو لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، بس اتنا لکھیں، یہ والا آپ شعر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی کی اصلاح تحریک: مغل بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے حد سے زیادہ عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور پر طریقے اس طرح قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اپنا نیا مذہب دین الہی جاری کر کے اسلام و ملت اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس گمراہی کے سدباب اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ بقول علامہ اقبال، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اورنگزیب عالمگیر حضرت مجدد الف ثانی کی اصلاحی تحریک کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر نے شرعی قوانین نافذ کیے، شاہ جہاں نے کافی حد تک اسلام و ملت اسلامیہ کو تحفظ دیا، اور اورنگزیب عالمگیر تو اسلام کا سچا خادم تھا۔ اس کا دور حکومت جو ایک مثالی دور تھا، اور ہم اسے دنیا کے بہترین مسلم بادشاہوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جیسے افراد صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید: اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ قومیں کس طرح بنتی ہیں بگڑتی ہیں؟ علامہ اقبال اس کی یوں ترجمانی کرتے ہیں: میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے، اسلام کو سربلندی کی ریاست میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے مایہ ناز فرزند سلطان ٹیپو شہید نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا اور آزادی کی جنگ لڑی، لیکن افسوس کہ دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا اور آزادی کی تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ سلطان ٹیپو شہید نے جامِ شہادت نوش کر کے آزادی کی شمع روشن کر دی۔ بقول علامہ اقبال کہ آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے غلامی کی حیات جاویداں سے۔ شاہ ولی اللہ کی اصلاحی تحریک: اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی و معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے احیاء دین کی اصلاحی تحریک شروع کی، اور شاہ صاحب نے اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر پیش کیا، اسلامی حکومت ایک واضح تصور دیا، اور آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اسلام پر کئی اجتہادی کتابیں لکھی۔ بقول علامہ اقبال، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تحریک مجاہدین: سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے تحریک جہاد کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا۔ بقول علامہ اقبال، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جنگ آزادی 1857 کی جنگ آزادی انگریزی تسلط سے نجات حاصل کرنے کی بھرپور کوشش تھی، جو مختلف اسباب کی بنا پر کامیاب نہ ہو سکی، اور انگریزی اقتدار مزید 100 سال کے لیے مستحکم ہو گیا۔ اگرچہ آزادی کی تحریک وقتی طور پر دب گئی، لیکن اس کی چنگاریاں اندر ہی اندر سلگتی رہیں۔ بقول علامہ اقبال، اگر اسلامیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون صد ہزارہ
خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ سید احمد خان سیاسی طور پر یہ بہت نازک دور تھا اور مسلمان مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ ایسے دور میں سید احمد خان قوم کے مسیحا بن کر ابھرے۔ انہوں نے مجبور انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح کی نہ صرف کوشش کی بلکہ انہیں مایوسی کی دلدل سے نکالا، اور ان کا اصل کارنامہ علی گڑھ کالج کا قیام ہے جو بعد میں یونیورسٹی بن گیا۔ اس طرح مسلمان زیر تعلیم سے آراستہ ہو کر کاروبار حکومت میں شامل ہو کر رفتار زمانہ کا ساتھ دینے کے قابل ہوئے۔ بقول بابا اردو مولوی عبدالحق نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ مسلم لیگ کا قیام 1885 میں ہندوؤں نے انگریزوں سے گٹھ جوڑ کر کے کانگریس کی بنیاد رکھی۔ یہ سراسر ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی جسے مسلمانوں کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور اس کے بانیوں میں زیادہ مشہور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک اور ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان ہیں۔ تحریک خلافت اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان نے مسلمان چونکہ سلطان ترکی کو جہاز کی خدمت کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ترک خلافت کے تحفظ کے مولانا محمد علی جوہری کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی خان جوہر کے رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ انگریز ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن مصطفیٰ کمال اتاتürک نے ان کے ارادے ناکام بنا دیے۔ ترکی کو آزاد کر کے ایک مضبوط ملک بنایا، نفط کا خاتمہ کر دیا۔ اگرچہ تحریک خلافت کامیاب نہ ہو سکی لیکن اس کے دو رسم اثرات مرتب ہوئے۔ علامہ اقبال ادھر تحریک خلافت کا خاتمہ، ادھر برصغیر مسلمان نازک حالات سے دوچار تھے۔ ہندوؤں نے انگریزوں سے گٹھ جوڑ کر لیا اور وہ ہر میدان میں غلبہ حاصل کر رہے تھے۔ اسلامی تہذیب کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ اس نازک دور میں کچھ عظیم مسلمان رہنماؤں نے حیات نو کا پیغام دیا۔ ان میں ڈپٹی نذیر احمد، مولانا مولانا شبلی، مولانا ظفر علی خان کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب سے بڑھ کر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ملت اسلامی کو ایک ولولہ تازہ کا پیغام دیا۔ انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ کی تجویز پیش کی، اس لیے انہیں صبر پاکستان کہا گیا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں، نہ تدبیریں جو ہو ذوق پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ علامہ اقبال نے پاکستان تصور پیش کیا اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت سے یہ تصور حقیقت بن گیا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کا سر نو منظم کر کے اسے مسلمانوں کی سب سے طاقتور جماعت بنا دیا۔ مہاتما گاندھی نے پنڈت نہرو نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہندوستان میں صرف دو طاقتیں، ایک کانگریس اور دوسری انگریز، لیکن قائد اعظم نے اس چیلنج کا جواب دیا، یہاں ایک تیسری طاقت بھی اور وہ ہے مسلمان۔ انہوں نے کانگریس کے قومی نظریے کے مقابلے میں دو قومی نظریہ پیش کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ مسلمان مذہبی، سیاسی، تہذیبی، تاریخی غرض ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں علامہ اقبال کی صدارت میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا۔ یہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ بن گئی کہ مدبرانہ اور ولولہ انگیز قیادت میں اس قرارداد نے حقیقت کا روپ دھار لیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کی عظیم ترین اسلامی مملکت کی حیثیت سے معرض وجود میں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اہل مغرب میں قومیت کی بنیاد رنگ و نسل، جغرافیہ، دودھ پر رکھی، جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو کلمہ طیبہ پر رکھی ہے۔ اسی دوگنا اسلامی قومیت کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی و عظمت، کردار انسان کی لازمی ذات۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت